بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پروګرام مشرق سپیشل کې هرکلی زمونږ په دې معاشره کې مختلف مذهبونو سره تعلق لرونکي ژوند تیروي او په دغه کې د ځوانانو په کردار باندې مونږ خبره کوو چې په پاکستان کې سپیشلی زمونږ په دې معاشره کې که مونږ وګورو کچرې دا پرمختګ کولی شي، دلته پاکستان یو موټی کیدی شي، معیشت کې دی ښه کردار ادا کولی شي. دغه ځوانان چې کوم د مختلف مذهبونو سره تعلق لري دی په دې اړه باندې څه وایي. نن به په دې باندې خبرې اترې کوو چې زمونږ په دې معاشره کې د ځوانانو څه کردار دی او بیا سپیشلی هغه ځوانان چې د مختلف مذهبونو سره تعلق لري د دغه مختلف مذهبونو رای به د دې نه اخلو چې دغه زموږ په معاشره کې د دې کردار سره دا کردار نور څومره ښه کیدی شي. په دې باندې خبرې کوو. موږ سره د مختلف مذهبونو ځوانان نن په پروګرام کې موجود دي. لومبی چې زمونږ کومه میلمانه ده سمیہ کول، هغه د مسلم کمیونٹی نه تعلق ساتي. سمیہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. زمونږ چې کم دویم گیسٹ دی نو هغه د هندو کمیونٹی سره تعلق ساتي اویناش. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. دا شان موږ سره چې کوم دریم گیسٹ دی نو د هغې تعلق د کرسچین کمیونٹی سره دی او یاسر بٹی آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سمیہ کول آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں یہاں پہ. آپ کیا سمجھتی ہے کہ مسلم مذہب جو ہے وہ معاشرے کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، کہ معاشرہ کیا ہے اگر ہم اس کو مذہب کے لحاظ سے دیکھیں؟ دیکھیں، معاشرہ یا سوسائٹی جو ہے اس میں کلچر ہوتا ہے، سویلائزیشن ہوتی ہے، یہ چیز ہمارے پاس معاشرہ بناتا ہے اور لوگ سب سے بڑی بات معاشرہ بناتے ہیں. تو اس میں اگر مسلم معاشرے میں دیکھیں تو مسلم معاشرے میں ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنی سویلائزیشن ہے، اپنے تہوار ہیں جس سے مطلب ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپس میں رہن سہن کا ایک طریقہ ہے جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے. اسی طرح اگر ایسا معاشرہ ہے جس میں مرد عورت جو ہے وہ سپورٹیو رول پلے کر رہی ہے مرد کے ساتھ، اور ساتھ میں ان دونوں کو جو ہے برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، اور اس معاشرے کو ایک پیسفل سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے. جب بھی ایک اسلامی معاشرہ کو دیکھا جاتا ہے تو مسلمان یا دوسرے مذہب والے یوزلی ان کو یہی میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں پیس جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے یا ڈومینیٹ کرتا ہے پیس ہی. سب معاشرے کے اوپر جو ہے وہ سب سے جس کی برتری ہے وہ ہمارے پاس پیس ہے. تو یہی چیز ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ پیس کو جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس صبر اور باقی ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، جس میں الگ ہمارے پاس معاشرے میں جو ہے ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے ان معاشرے کے ان عناصر کو یا ان ایلیمنٹس کو. تو میں مسلم معاشرے کو اسی طرح ڈیفائن کرتی ہوں، ایک ایسا معاشرہ جس میں صبر، تحمل، برداشت آ جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے کی رسپیکٹ آ جاتی ہے. ساتھ میں ایک برابری کا معاشرہ ہے جس میں مرد عورت دونوں کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں، اور سمیہ اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے ہم اویناش سے پوچھیں گے کہ اویناش تاسو غنی چې هندو مذهب چې کوم دی هغه زموږ معاشره څنګه ډیفاین کوي، د هغې د مذهب تعلیمات څه دي، هغه یو معاشرې ته په کوم نظر ګوري؟ ټولو نه پهله تاسو ته السلام علیکم هر کلی مام. اور مطلب مذهب چې دی که نه یو داسې یو شاخ دی، داسې ایلیمنټ چې هغه آیډنټیټي شو کوي. او مذهب چې دی هغه کچرې دا نه وي چې تاسو بد امني پلاو کوي. هر مذهب چې دی هغه کې پیس، هغه کې صفائی، هغه کې هر یو شیز داسې مطلب چې کم انسانیت رولز اینڈ ریگولیشن مطابق جورن ته رول هغه رولز دي هغه فالو کړي دي. زموږ مذهب کې دا ده چې مطلب تاسو چې کم دا ایلیمنټس کیلینګ ده دا ممانعت دی هغه کې زموږ مذهب کې. اور دا چې نور صفائی دې باره کې دا بوټې لګول دې باره کې یو بریف شان دی زموږ ته. اور پیس حوالې سره خو مطلب دا دی چې خپل چې کم کور دی هغه نه واله اور تر چې کم حکمران دي هغه پورې یو بیلنس پیس پکار دی. مطلب کور نه سٹارټ والا چې زمونږ کله پیدایش وشي که نه هغه ټایم نه دا زمونږ گرومینګ سٹارټ کی چې امن سره چا سره بد اخلاقي ونه کی، چا سره مس بیهیو. دا تعلیمات مونږ ته فرام اپ برنګینګ نه دا سٹارټي زمونږ مذهب نه تعلیمات زمونږ چې کم هولي بکس دی هغه کې دا مینشنز دي. صحیح. که موږ وګورو زمونږ د پاکستان معاشره څومره د مذهب د دغه تعلیماتو نه خبر ده، د معاشرې په حواله باندې چې کوم دي، آیا دومره علم شته زموږ معاشره کې خلکو ته چې موږ دا زموږ مذهب د دغه معاشرې په اړه باندې څه وایي؟ بالکل کسانو سره چې کوم تعلیمات شته دي،
خو امپلیمنټیشن چې کوم دی هغه خپل هر یو کس چې دی خپل هغه سایټ جوړ کړی دی. مطلب داسې چې کم ګریجویټډ کسان دي چې کم پړه لیکه کسان دي هغه معاشره خپل تکمیل باندې ټالرنسي هغه کې مس بیهیوینګ نشته, مکمل هر یو چیز ته ریسپیکټ ورکو. دا چې کم هغه طبقه دا لګ انلیټډ طبقه دا هغه ریسپیکټ هر یو ایلیمنٹ باندې پوره کیږي, خو هغه ګرومینګ نشته, هغه دونه سات نشته چې هغه مطلب ګریجویټ په مقابله کې لږ کمزور دی. نو هغه معاشره جوړي ولې چې زمونږ څونه مشران دي هغه دونه پړه لیکه نو, خو هغه ژوند تیرولې ده, هغه معاشره جوړ کړي دي. هغې چې کوم فوډ سټیپس دي مونږ هم فالو کوو, مونږ ګریجویټ خو مونږ هم هغه شیزونه فالو کوو. هغه چې کوم تهذیبات دي زمونږ د پښتون کلچر تهذیب دی, اسلامي کلچر دی, مونږ اکثر اسلامي کلچر فالو کوو. بعد نیم ټایم کې زمونږ زه خپله هندو مذهب نه تعلق ساتم, خو لږ شیزونه کې مونږ اسلامي کلچر هم فالو کوو. د سر باندې دوپټه واچول, چې کله نماز بانګونه کېږي میوزیک بندول, نو دا زمونږ معاشره ده, دا مونږ هر شو فالو کوو. اور چې کم ګډ ډیټس دي بل مذهب نه بل انساني تقاضا باندې چې کم ډیټس دي هغه هر مذهب فالو کوي, هر یو کس فالو کوي. صحیح, مطلب چې کم مذهب کې کم سیزونه پازیټیو دي, کم سیزونه ښه دي, هغه اډاپټ کول پکار دي. خو چې کم نقصانات دي دغه نقصانات به ختمیږي څنګه که معاشره کې مونږ وګورو بیا داسې سیزونه پکې هم شته چې د هغې د وجې نفرت پیلاویږي, هغې د وجې چې کوم دی جنګ جګړې کېږي, هغه سیز به څنګه ختمیږي, برداشت به څنګه پیدا کېږي؟ دا چې دی زما چې کوم خپل پرسنل اپینین دی چې دا چې مونږ خپل کور نه خپل مهالت نه سټارټ والو که نه بیا به مونږ مخکې ته لاړ شو. مونږ مطلب حکمران اعلی ته یا بل های اتھارټیز ته دا خبرې کوو چې دا ختموو, دا هیټ سپیچ, دا مونږ ته پکار دی چې زمونږ کم ځای کې اوسېږو هغه نه سټارټ والو, بیا هغې چې کم ایس او پیز جوړېږي هغه مونږ امپلیمنټ کوو. فار ایگزامپل هیټ سپیچ باندې یو مسله روانه ده چې هیټ سپیچ کېږي, آیا انټراسیکټ دی یا مذهب باره کې چې هغه ختمولو لپاره یو پکار دی چې سپیچز چیزی هغه سپیچز مطلب نور سیکټونه لپاره هم پکار دی چې کم شیز دی اوورال هغه باندې یو سپیچ وکړي, نو هغه مطلب ښه انسانیت په تقاضا هم هغه ښه ښکاري اور خلکو ته اویرنس هم ملاو شي چې مطلب ووټینګ سسټم دی, پولیو دی, جبري چې کم شادي هغه ارلی ایج میریجز دي, هغه باندې مونږ دې کارونه باندې کار کوو نو یو پیسفل نیشن جوړی دی شي که نه. اور صحیح ده مذهب اویرنس هم پکار دی خلکو ته, بعض خلکو ته نه دی هغه سب پینډنګز راشي هغه کې سب نو مشوره کول هغه هم کې پکار دی, خو چې کم بیسک ایلیمنټس دي انسانیت دا نفس صفائی دا هغه باندې چې روزانه بیس باندې یو سماعت وشي نو هغه هم ښه ده. صحیح. یاسر بھٹی آپ کیا کہیں گے کہ کرسچین مذہب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو وہ معاشرہ کس طرح ڈیفائن کرتا ہے, اور کیا جو آپ کے مذہب کی جو تعلیمات ہے کیا معاشرہ اس سے صاحب علم ہے, ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہے کہ نہیں, کیا وہ ایجوکیٹڈ ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے لیے. دیکھیں اگر بات کی جائے کرسچینٹی کی نا, تو بینگ اے کرسچن اور اپنے مذہب کو لے کر بات کروں تو ہمارے مذہب کی جو بیسک چیز یہ ہے مطلب ہیومینٹی, جی انسانیت, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم فالوور ہیں اور انہوں نے جو ایک درس ہمیں دیا ہے. اور اگر ہم پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھیں تو جو ہم نے ایک سٹارٹ لیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, تو اس میں جو ہماری خدمات ہیں اور جو ہم نے ایک ملک کے لیے جو اپنی قربانیاں دی ہیں وہ میرا خیال ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مطلب آج بھی اگر ہسٹری نکال لیں تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہوگا کہ پاکستان کے لیے ہم بینگ اے کرسچن کمیونٹی کا کیا رول ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے کہ چاہے وہ ہیلتھ ہے. اور اسی طرح ہم ڈفرینٹ اوکیشن اگر ہمارے ہوں چاہے وہ چرچز لیول پہ ہیں اور کسی لیول پہ, تو خصوصاً ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایوری سنڈے ہم ہمیشہ ملک پاکستان کے لیے, اپنے اعلیٰ حکمرانوں کے لیے, عدلیہ, فوج, تمام اداروں کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں. یہ تمام چرچز میں ہوتا ہے, تو ایک ہماری بڑی مین کنٹریبیوشن ہے. اور آگے جو رہی بات پاکستان کی بہتری کے لیے, تو بینگ اے کرسچن آپ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں, مطلب چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بینگ اے پاکستانی, کیونکہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ آپ لوگ پاکستانی نہیں ہیں,
یا اکثر سم ٹائم جب ہیٹ اسپیچز یا ایسے کوئی ایشو آتے ہیں تو ہمیشہ ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ کیسی بھی سچویشن ہو ہم پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب 22 ستمبر کا بلاسٹ ہوا تھا آلسٹن چرچ میں, تو میجورٹی لوگ ہمارے مسلم بھائی تھے, شیعہ بھائی تھے, جنہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا, جو ہمارے ساتھ آخری ٹائم تک ادھر رہے. تو ایک بڑی ایک ہارمنی کریٹ ہوئی ادھر بھی, اور اس کو لے کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے ایسے یہ انٹرفیتھ ہارمنی چلتی رہے. صحیح. سمیہ, آپ کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو دیگر اقوام ہیں, فرقے ہیں, ان کو جو حقوق ہمارے آئین نے دیے ہیں, شرعی ان کو حاصل ہے, آپ کیا سمجھتی ہے کیا وہ ان کو مل رہے ہیں اس پاکستان میں؟ جی بالکل, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو رائٹس ان کو پورے دیتا ہے اپنے, اور بلکہ ایسے مطلب اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہر رائٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. اور میرے خیال سے ہر جگہ جہاں پہ ہم ان کی ریپرزنٹیشن دیکھتے ہیں, اور جتنا یہ لوگ آج کل ترقی مطلب دوسری اقوام ترقی کر رہی ہیں, یا میجورٹی اگر منارٹی کی طرف جائیں وہ ترقی کر رہے ہیں جو کم اس میں تھے, تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ حقوق مل رہے ہیں. آلدو کچھ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, اور لیکن مجھے ایسے لگتا ہے اب اس معاشرے میں ہم کوشش کریں کہ وہ اسٹیریوٹائپس ہم اوور کم کریں, اور کر رہے ہیں کچھ حد تک. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ رائٹس تو مل رہے ہیں. اصل چیز جو ضروری ہے وہ ہے اویئرنیس, کہ ان کو اپنے رائٹس پتہ بھی ہوں, کہ اس کو وہ پریکٹس کر سکیں. موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹس نہیں ملتے. ایکچوئل رائٹس سب کچھ ان کو ملا ہوا ہے, وہ سب کچھ گرانٹیڈ ہے, لیکن یہ لوگ مطلب اویئرنیس کی وجہ سے, کیونکہ وہ اویئرنیس زیادہ ہے نہیں, تو وہ اس کو اویل نہیں کر رہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. جتنے بھی جو ریپرزنٹیٹیو ہیں دوسری کمیونٹیز کے, ان کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس اپنی کمیونٹی میں کریٹ کریں اس بارے میں کہ کون کون سے ان کے رائٹس ہیں, اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے پریکٹس کرنی ہے. صحیح ایک جو لیگل وے ہے اس میں ان کو پریکٹس کرنے کا اگر سمجھ آ جائے, تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی کمیونٹی جو ہے وہ اٹھے گی اور کہے گی کہ ہمیں رائٹس نہیں مل رہے, یا میجورٹی ہمیں رائٹس نہیں دے رہی, کیونکہ میجورٹی تو خود رائٹس اویل کر رہی ہے, ان کو پتہ ہے اپنے رائٹس کا. لیکن جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان میں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. ګرانو کتونکو, زموږ دا خبرې اترې به جاري وي. د ځوانانو په کردار باندې به خبره کوو چې معاشره کې دغه ځوانان څومره کردار ادا کولی شي. موږ سره اوسئ, زه یو وړې شان دمې طرف ته. ګرانو کتونکو, پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کومونږ د ځوانانو په کردار باندې په خپل معاشره کې. په دې باندې زموږ خبرې اترې جاري دي چې دغه ځوانان د معاشره کې څومره کردار ادا کولی شي, د پاکستان په ترقۍ کې دوی څه کردار ادا کوي, او دا نور څومره سیوا کولی شي, ځکه چې ځوانان د دې قوم مستقبل دی, او پر روان وخت کې به همدا ځوانان د دې قوم چې کوم دغه ذمهوارۍ دي هغه سنبالوي. په دې باندې زموږ خبرې اترې جاري دي. امیناش, تاسو څه وایي چې دلته پاکستان کې مختلف مذهبونه ژوند تیروي, مختلف فرقې موجود دي, هغوی ته شرعي طور باندې, مذهبي طور باندې, او بیا په آئین کې هم چې کوم حقونه ترلاسه دي, آیا تاسو څه ګڼئ چې هغه دوی ته میلاویږي دلته په دې پاکستان کې؟ او بالکل تاسو خبره چې کوم وکړو که نه د رایټس اینډ ریسپانسبلیټیز, او بالکل میلاویږي. ماینورټیز چې کوم خپل رایټس دي, چې څنګه میډم خبرو کا هغه ته خپل حقوق معلوم نه دي چې څنګه اخیستل دی. اور بیا یو کلچر بیریر هم دی ورکې که نه, مطلب بعض نیم دس کسې راشي چې کلچر بیریر دی هغه کې. نو رایټس خو ټول هغه کې مطلب تاسو ته چې کوم رایټ پته ده هغه به تاسو اپیل هم کولی شئ. فریډم آف سپیچ هر کس ته, مطلب چې تاسو پاکستان نیشنل یې, نو فریډم آف سپیچ هر سټیزن ته اویل کولی شي که نه. نو دقسې ماینورټیز اور دقسې هر چې کوم مذهب والا دي هغه خپل رایټس اوچت کي. اور زما خپل اوپینین دا دی چې څومره تاسو اپیل کولی شئ فریډم آف سپیچ, مطلب خپل وایس ریز کولی شئ که نه, نو عمره به تاسو ته رایټس هم پته لګي, اور تاسو چې کوم افلیټډ رائټس یا غم تاسو ملاویږي. پاکستان کې بینګ ا ماینورټي مونږ ډېر رولز اینڈ ریګولیشن فالو کوو. خپل زمونږ کوټ هم دا, خپل مونږ ژوند هم تیرو, سیلیبریشنز کوو, چرچونه مندرز شته. نو بس زما په خیال ژوند چې دی هغه بالکل ایزی لایف مونږ دلته پاکستان کې تیرو. تاسو هندو مذهب سره تعلق ساتي, تاسو څه ګڼئ چې هندو مذهب ته کم رایټس پاکستان کې ملو دي؟ آیا هغه رایټس نه ستاسو چې کوم ملګري دي, ستاسو د مذهب منونکي دي, آیا هغه د دې نه خبر دي, اویر دي, تاسو څه ګڼئ؟
بعض نیم خلق چیدی آغا اویر نه دي مطلب هینډ ټو ماوث سچویشن دی کنه مطلب هغه بس وزي خپل جاب ماپ کوي او بس بیا راشي لټریسي ریټ وجم دی شي یا هغه چې سټډي نه کړي بس هغه دا مطلب پته د هغې کسانو ته چې بس مونږ پاکستان نیشنل یو مونږ خپل آزاد یو خپل جاب کوو سیلري به زمونږ روزي روزګار شته بس مونږ خپل ژوند چې دی په آرام تېرو که نه مندر ته اجازت شته څوک هغه نشته چې مطلب داسې هائی هغه دی مطلب کرایټیریا ده چې عبادتګاه خپل مندر دی هلته ځي خپل عبادت کوي خپل پروګرام سیلیبریټ کوي راځي او بعض نیم کس چې داسې چې زه خپل چې کوم زمونږ رایټس دي هغه باندې مونږ اواز هم اوچتو هغه مونږ های کورټ کې هم ځو زمونږ چې دی اوس هغه یو د یوت لپاره چې دی کوټه هغه مختص شوې ده هغه هم لپاره امپلیمنټیشن لپاره هم کوو میډیکل کالجز کې دا د ټول زمونږ رایټس دي ماینورټیز هغه له مونږ اواز اوچت کړي دي او انشاءالله چې دی حکومت دې باندې انټرسټډ هم دی او کېدای شي چې روان وخت کې مونږ ته دام رایټس دي صحیح تاسو خبر وکړه چې څه خلک نه دي اویر هغوی پوه نه دي چې هغوی ته کوم رایټس ملاویږي د دې اویرنس دپاره طریقه کار څه پکار دی چې ډېر په اسانه طریقه باندې دا خلک د خپل رایټس نه خبر شي سمپل اویرنس سیشن مطلب ډور ټو ډور کمپین هم کولی شي تاسو مندر چرچ زمونږ دلته پاکستان کلچر داسې دی چې زیات تر خلق چې دی هغه د عبادتګاه چې دی هغه فیور کوي که نه او هلته په اسانه طریقې سره هغه چې کم ګایډلاینز پرووایډ کیږي هغه ډېر فالو کیږي آیا مدرسې چرچي ګردوارې هغه کې مندر هغه کې بس چې کم ګایډلاینز ورته ملو شي اویرنس ملو شي هغه شیز فالو کوي نو چې کم پوه خلک دي هیومن رایټس والا چې کم هغه دي چې هغه راشي کسان والا چې کم ان لیټریټ یا داسې ډیپریپټ اداره دا مطلب خلق دي هغه چې کوم اویرنس ورکوي نو کېدای شي هغه یو نه خو په دغه اویرنس کې تاسو ځوانان څه کردار ادا کولی شي مونږ ګیدرینګ کولی شو چې کم خپل د مونږ ته داسې کس پته وي چې دې ته وایلیشن کېږي د رایټس یا دې ته رایټس پته نشته هغه مونږ ګیدر کولی شو وومن رایټس دي ماینورټي رایټس دي ټرانسجنډر رایټس دي ضروري نه ده ماینورټي سره هم کار کوو که نه مونږ نور چې مارجنلایز کمیونټیز ده هغه سره مونږ کار کولی شو اویرنس کولی شو نو دا خو زمونږ یوت دې کې ایکټیو هم دی کار هم کوي او مونږ ډېر پلیټفارمس کې دا وائس ریز کړی دی چې دا رائٹس وائلیشن چې دا ختم شي. صحیح. یاسر بھٹی، بینگ اے کرسچین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حقوق پاکستان میں کرسچین کمیونٹی کو حاصل ہے کیا وہ ان کو مل رہے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں اگر آپ ویسٹ یا دوسری کنٹریز کی بات کریں جی تو مطلب ہمارا ہمسایہ ممالک بھی ہے، تو جو ایشو چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر، تو میرا خیال ہے کہ جو مطلب کے پی پشاور میں جو ہمارے رائٹس یا مطلب ہمیں جو آزادی ہے نا، وہ شاید کہیں پہ بھی ایسی آزادی نہ ہو. ہم اوپنلی اپنے چرچز میں جاتے ہیں، ہم اپنے ڈفرینٹ فیسٹیول انجوائے کرتے ہیں، ہر چیز کی ہمیں آزادی ہے ادھر بنسبت دوسرے کنٹریز اور دوسرے صوبوں کے. کے پی ہمارا ایک بڑا رچ کلچر ہے یہاں پر. دیکھیں مطلب اتنے سال پرانا کلچر ہے، ایک بین المذاہب ہمنہانگی جو ادھر سے ایک سٹارٹ اس کا آغاز ہوا ہے، مطلب اس نے گراس روٹ لیول پہ اتنا لوگوں میں اویئرنیس چیزیں کر دی ہیں کہ ہمارے ادھر شاید آپ کو کم ہی ایسا کوئی واقعہ نظر آئے کہ اقلیتوں کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہے بنسبت دوسرے صوبے یا اس کے علاوہ سے. تو نوجوانوں کی بات ہے، ہمیں تو چرچز لیول پر اور ڈفرینٹ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ ہم ڈفرینٹ کمیونٹی کی یوتھ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہارمنی پہ بات کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں. مطلب اپنے سے وہ خیال نہیں بنا لینا کہ آپ کا مذہب یہ کہہ رہا ہے، آپ کا مذہب یہ کہہ رہا ہے. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات ہو یا کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی. جی تو تمام مذہب جو ہیں وہ آپ کو ہارمنی، امن، پیس کا درس دیتے ہیں. اور بینگ اے کرسچن کمیونٹی، ہمارے تو چرچز میں ہمیں بچپن سے ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے. جب ہم سنڈے اسکول میں ہوتے ہیں اور پھر ہمارے یوتھ سیٹ اپ ہیں تو ہماری تو گرومنگ جو ہوتی ہے چرچ لیول سے ہمیں سکھایا جاتا ہے، مذہبی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی. اور چرچ کا کافی مین کردار ہے ہمارے نوجوانوں کی گرومنگ میں.
صحیح. سمیہ کول، آپ کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو مختلف رنگ کے نوجوان ہیں یا مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس طرح پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک پرامن قوم کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے ضروری چیزیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بینگ اے پاکستانی اگر آپ ہیں تو آپ کو اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے، اور اگر دوسری نیشنز، دوسرے جو آپ کے اقوام یہاں پہ رہتی ہیں ان کو ایک پازیٹیو امیج دینا چاہیے. پاکستانی مطلب ہر ایک کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اس لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. پھر بعد میں کمیونٹی کو لانا چاہیے کہ ہم اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، اور پھر اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ پازیٹیو امیج اس کے ذریعے بھی دینا چاہیے. مطلب لارجر کمیونٹیز میں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیسفل نیشن ہے اور آپ وہاں پہ سیکیور فیل کرتے ہیں. ہمارے پاس زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جو نیگیٹو واقعات یا انسیڈنٹس پاکستان میں ہوتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ، وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہی ہوتے ہیں جو اس کو زیادہ اچھالتے ہیں. تو ہمیں اس کے کاؤنٹر میں جو ہے ایک پازیٹیو امیج لے کر آنی چاہیے، اور اس میں یوتھ ہی رول پلے کر سکتے ہیں. آپ ایسی کمیونٹیز، انٹرویوز، یہی سیشنز وغیرہ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیت ڈائلاگ کے تھرو جو ہیں وہ ایک پازیٹیو امیج ورلڈ کو دے سکتے ہیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم بینگ اے پاکستانی جو ہے وہ ایک ہی نیشن ہے. جب ہم انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں سب جو ہے وہ پاکستانی جو ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور فل زیل کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ کرسچن برادری کر رہی ہے یا کچھ. اور اسی طرح جب ہمارے دوسری کسی بھی کمیونٹی کا جو کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے، میجورٹی کے لیے بھی یا دوسری نیشنز کے لیے، کہ ان کے ساتھ ایک ہارمونیس وے میں اس کو سیلیبریٹ کریں. ایک ایسے وے میں کہ آپ ایک پازیٹیو میسیج بھی کنوے کریں ورلڈ کو، یہ بھی بتائیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہیں. جو سپریسڈ جو ہمارے طبقے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر ان پہ کوئی بات آئے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں. چاہے جو بھی واقعہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ بام کی بات ہم کر رہے تھے جو سپتمبر میں کوہاٹی چرچ میں، تو اس میں مسلمز کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہ پازیٹیو امیج دیا تھا کہ نیشن جو ہے وہ سب ساتھ ہی ہیں، ایک ہی مطلب ہم نیشن ہیں. اور ایسے جو ایلیمنٹس ہمارے اوپر آ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اٹیک ہو، اس میں ہمیں یہ پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم یونائٹ ہیں. تو اسی جیسے قائد اعظم نے بھی یہی دیا ہے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، وہی چیزیں ہمیں فالو کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے فیتھ کو اگر ہم پوری طرح سمجھ لیں تو اس میں بھی ہمارے پاس ایک یونٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے، اپنی نیشن کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا یونائٹ ایک وے میں جو ہے انٹریکٹ کریں کہ ہم ایک پازیٹیو میسیج بھی کنوے کریں اور ساتھ میں ایک امیج بھی کریٹ کریں. کیونکہ ایک طبقہ اگر ترقی کر رہا ہے، دوسرا سپریس ہے، تو اس سپریس طبقے کی وجہ سے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ اسی کو جو ہے اس طبقے کو کے جو جتنے بھی نقصان ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، دوسری نیشنز اس کو جو ہے اس کا فائدہ لیتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں ڈیسیجن میکنگ میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وومن جو ہے، اگر میل اور وومن آ جاتی ہے تو ہم اس میں اب وومن کو جو ہے وہ برابر لا رہے ہیں، اور وہ اسی لیے لا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان کا پازیٹیو امیج دینا ہے. اور ہم وومن کو بھی ڈیسیجن میکنگ میں لا رہے ہیں، اکانومی میں لا رہے ہیں، ڈفرینٹ سیکٹرز میں لا رہے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ جتنی اور کمیونٹیز ہیں یا جتنی اور نیشنز ہیں ان پہ جو ہے بند نہ کیے جائیں دروازے. دوسرے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں جو ہے پارٹ دینا چاہیے. جیسے اب ایجوکیشن کے انکریز کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ اقدام کیے جا رہے ہیں، جابس کے لیے کافی کچھ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے پاس جو ہے نیشن وائز جو ہے ہم اس کو ان کے جتنے بھی فیسٹیولز ہیں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ اور پازیٹیو رپورٹنگ جو ہے میڈیا کا پھر اس میں رول آ جاتا ہے، اپنے لیڈرز وغیرہ کا رول آ جاتا ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو وے میں جو ہے وہ میسیج کنوے کریں پیس کا، ایک پیسفل نیشن کا. پھر ٹیچرز وہ سارے پھر بعد میں ملتے ہیں، لیکن شروع میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اب یہی سوچنا ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونا ہے اور ملک کے لیے جو ہے وہ اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، رادر دین ایک کمیونٹی کو فائدہ ہو اس سے. صحیح. اویناش تاسو غنی چې دلته مونږ مختلف مذهبونو سره خلک دلته ژوند تیروي پاکستان کې، هغوی ته ازادي هم ده، هغوی ته هغه حقونه هم ترلاسه دي. بیا مونږ که وګورو دغه مختلف مذهبونه چې رایوځای شي دی د پرامن خبره کوي، د هارمني خبره کوي، د برداشت خبره کوي. مونږ پاکستان که بیا وګورو پاکستان څنګه دنیا ته مونږ پیش کولی شو؟ ستاسو په نظر کې چې دا نور هم یو پرامن پاکستان دنیا وګڼي چې او پاکستان یو پرامن ملک دی او دلته کې خلکو ته اوس هم هغه د ازادي حاصله ده کوم چې دلته کې آئین ورته ورکړی ده، کوم چې دلته کې قائد اعظم په هغه ټایم کې دوی ته ورکړې وه چې دلته کې مختلف کوم مذهبونه دي هغوی ته ازادي ده. آیا دا امیج به موږ څنګه نور بیلډ کوو؟ چې څونه
مونگ آغا فیسیلیٹیٹ کول شو اور مطلب دا دے چې هر یو ځای کې بیلنس دا کې دیشي کې نه چې مونږ صرف نیشنل وګڼو کنه کسان صحیح نہ کہ اپارٹ فرام دیٹ کہ دا مائنورٹی نہ بلانگ ساتھی دا وومن دے اور دا وی آر آل ان سیم لائن صحیح سو دیٹس وی آر کالڈ میک پرفیکٹ نیشن زمونږ دا مسله دا کنه بعض نیم ټایم 0.5 یا 10% داسې کسانی چې هغه نیشنل هغوی ګڼي که نه دا آل ان ون فیس بٹ اپارٹ فرام دیٹ آل آف دا سڈن جو ہے وہ اغا چیزی کسان اغا مونگ دا ریسٹ آف دا مائنورٹی اور دے فیزز کے مونگ کنکلوڈ کی گا نا نو دا کسے مطلب وی آر ان آل سیم لائن سو وی آر ٹو پروو آور نیشنلزم فار بیٹرمنٹ آف پاکستان تھرو آؤٹ دا ورلڈ. صحیح. یاسر بھٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا اقدام ہے یہ جس سے پاکستان کے امیج اور بہتر ہو سکے؟ دیکھیے جی مطلب 80 سے 70% پاکستان میں یوتھ ہے جی. تو یوتھ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور یہ یوتھ ہے جو چینج لا سکتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک تو میڈیا کافی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ان چیزوں میں. تو جیسے آپ نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیے ہیں ایسے اور پروگرام ہونے چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیسا ایک گلدستہ ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا ان لیڈران کا جنہوں نے بین المذاہب خانگی پہ کام کیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی فیسٹیول منائے جا رہے ہیں چاہے وہ ہندو کمیونٹی کا ہے, سکھ کمیونٹی کا ہے, کرسچن کمیونٹی میں, تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر وہ مناتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو میسیج جا رہا ہے جو کہ ساری دنیا میں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. اور دیکھ لیں اگر بات کریں ناردرن ایریا کی, اور ہمارا تو ایریا ہی اتنا رچ اور ٹوریزم سے بھرا ہوا ہے, ساری دنیا کا فوکس ہی ادھر ہے. اور بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے کرسچن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج پیش کروں اور اپنے تمام دوستوں ساتھیوں اور جس پلیٹ فارم پر بیٹھتا ہوں ہمیشہ اس کا ایک پازیٹیو امیج کریٹ کروں. صحیح. سمیہ کنور آپ کیا سمجھتی ہے کہ ہمارے دینی تعلیمات کے حوالے سے اور پھر آئین نے جو حقوق دیے ہیں ہمارے علاقوں میں کتنا کام ہوا ہے اس پہ کہ ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں, ان کو آزادی دیں, ان کو جو ہے وہ ملک کی ترقی میں ان کے کردار کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس پہ کتنا کام ہوا ہے اور کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کام تو ہو رہا ہے, تبھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں اور آگے والی چاہتے ہیں کہ جو کمنگ جنریشن ہے ان میں بھی یہ کانسیپٹ جو ہے انکلکیٹ کر جائے. اور اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں اسی وے میں ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان ٹی وی پروگرامز کے تھرو اویئر کریں جنرل پبلک کو بھی کہ کتنا ضروری ہے انٹرفیتھ ہارمنی اور کتنا ضروری ہے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ پیسفلی رہنا. اسی طرح میرے خیال سے کام تو کافی زیادہ ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ابھی جتنے بھی ہیں, اب ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا, اپنے بچپن میں اگر دیکھیں تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم جائیں گے دوسری جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کا وزٹ کریں گے. وہ ہم نے ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے تھرو اب وہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرفیتھ ڈائلاگ پروڈیوس ہو رہا ہے, ایک انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر بات کی جا رہی ہے, اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ڈفرینٹلی. ایک تو میڈیا کا رول آ جاتا ہے, دوسرا آرگنائزیشنز جتنی بھی سول سوسائٹیز وغیرہ ہیں وہ اس میں رول پلے کر رہی ہیں کافی پازیٹیو. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ چیز جو ہے یہ آگے بھی جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے. ہم جو چیز سیکھتے ہیں, فار ایگزامپل میں اگر ایک این جی او کے پلیٹ فارم سے کوئی چیز سیکھتی ہوں تو وہی این جی او ہمیں اسائن کرتے ہیں ڈفرینٹ اسائنمنٹ جن میں وہ چیز ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں, فردر فالو اپ کرتے ہیں ان سیشنز کو, تاکہ اور وہ گراس روٹ لیول پہ کرتے ہیں, جنرل پبلک کو کرتے ہیں, تاکہ جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے وہ ہم ان کو ذہن نشین کرا سکیں, ان کو سمجھا سکیں کہ یہ چیز کیوں ضروری ہے, اس چیز کی اہمیت کیا ہے. آبویسلی شور, جیسے ہم کہتے ہیں شور مچ رہا ہے تو کیوں مچ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس میں. تو اسی لیے میرا یہی ہے کہ ہم ان پلیٹ فارمز کے تھرو جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کریں اور فردر اس کو ریپلیکیٹ کرنے کے بھی پروسیس جو ہے اس کو ایک ڈیفائن کریں. صحیح. گران کتن کو زمون دا خبر اتری با جاری بھی اس دمے طرف تا مونگ سرو سے
ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله خبره کوو په انټر فیث هارموني باندې او سپیشلی د ځوانانو په کردار باندې خبره کوو چې زموږ په معاشره کې ځوانان څه کردار ادا کولی شي. اویناش تاسو څه ګڼئ چې په انټر فیث هارموني باندې تر اوسه پورې څومره کار شوی دی په دغه ځوانانو په لحاظ سره او بیا نور مخکې چې کوم دی تاسو څه ارادې لرئ چې دا نور څومره پرمختګ باندې لاړ شي؟ انټرفیث هارموني باندې خو ډیر کار شوی دی او دا چې کوم زموږ را روان جنریشن دی د نه ډیر بینیفټس آلی او پروموټ کوي پیس پروموټر هغه کوي که نه. مونږ هر رمضان کې افطاریز ارینج کوو، مطلب دا نه دی چې دی کې مونږ څه هغه کې مذهبونو سره فرقه واریت سره نه، بس مونږ یو کاز لپاره ګډ کاز لپاره دا کوو. هغه مونږ سره شریک کیږي، زمونږ چې کوم فیسټیولز دي هغه کې راځي. نو دا یو انټرفیث هارموني ده. هغه چې څنګه دا زما نور ملګري میډیا په تھرو مونږ خپل اویرنس سیشن کوو ورکوو اور کسانو ته اوس بعض نیم کسان دسی چې هغه ډیر شوقي مندر وزټس کول، چرچز کو، نو اوس فریلی راځي. زموږ چې کوم څونه ملګري دي هغه راځي وزټس کوي، خپل چې کوم مسکنسپشنز هغه کلیر کوي اور مطلب ګډ ډیټس چې دي هر مذهب کې هغه فالو کوي، ناٹ چې کوم بیڈ ډیټس دي که نه کامنالټیز هر مذهب کې نو هغه چې هغه کم یوتھ ته هغه فالو کوي. نو دا معاشره به نورم ترقی هغه کوي اور دا چې موږ کم پاکستان دی هغه ګډ امپیکټ او پازیټیو ایمیج به دنیا مخې ته ځي چې دلته دونه کارونه کیږي. اوس د فلسطین مسله روانه وه نو ټول زموږ چې کم رونو سټرایک باندې وتی وو هغه سټرایکس کړي دي اور دا یو پلیټ فارم دی چې مطلب خلک یوزی شي خپل د ملک لپاره ودرېږي، دا چې کم ځي کې انسانیت بې حرمتي کېږي هغه له آواز اوچتوي. نو دا یوتھ دا چې کم بینیفټس دی ایڈوانټیجز دی دا یوتھ چې کم پروموټ کوي. نو دا ما ته خو دا ښکاري چې دا یوتھ داسې بوټی دی دا چې نن ولګي نو لس کاله بعد 40 کاله بعد به دا غټ ونې نو دې نه به نورم ښه پھل وځي. صحیح. تاسو څه ګڼئ چې په روان وخت کې نور څومره کار پکار دی، نور د څه ارادې لرئ چې دې نه علاوه تاسو څه کار کول غواړئ نور؟ زما خو بیسک ایم دا دی چې مطلب کریکولم کې لږ چې کم هغه امپورټنس دی که نه هر یو مذهب کې داسې هیرو تیر شوي راجا رنجیت سنگھ شو دا یو کریکولم سټډي کې انسایکلوپیډیا کې یا ویکیپیډیا په تھرو یا په میډیا تھرو یو ډاکومنټري هر یو کس ته ګراؤنډ ریالټیز نه سٹارټ شي چې خلکو ته پته لګي چې دا هم زموږ ریل هیروز دي هر مذهب نه. اور دا چې کم څنګه نیلسن منډیلا هغه شو، ډاکټر روت فا دی هغه کراچي کې چې کوم نو داسې کریکولم کې دا ایډ شي. زمونږ کم څونه د بعض نیم داسې آرمی والا کسان دي ډیسیبل دي هغه خپل چې کم بایوګرافي هغه شو کوي نو دا کریکولم حصه شي. نو مطلب چې کم را روان ژوند دی دې ته پته ولګي چې زمونږ نیشنل هیرو څوک دي، زمونږ کریکولم دونه لایټ دی چې هر مذهب دی کې انوالو دی. نو مطلب دې نه مسکنسپشنز ختمیږي اور ښه گرومنګ وشي دا ماشومان. صحیح. مطلب خلق اسے نورم انکریج شي. صحیح. یاسر بھٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا کام ہوا ہے کیا یہ کافی ہے اور کیا ارادہ رکھتے؟ میرے خیال سے جتنا کام ہوا ہے یہ کافی حد تک میرے خیال سے زیادہ کام ہوا ہے پر اس کو اور کرنے کی ضرورت ہے. میری تو یہ کہ اس کو اور بہتر طریقے سے مطلب گورنمنٹ لیول پہ ابھی تو یہ ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور جو ایسے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کافی مین کردار ادا کر رہے ہیں اس بین المذاہب کے حوالے سے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر اس کو بہتر طریقے سے پروموٹ کریں یا اس کے لیے کوئی ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ جس میں جو تھوڑے بہت نقطے نظریے رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہوں کہ اور ہم ایک دوسرے کے کلوز آ جائیں. کافی حد تک ہم ایک دوسرے کے کلوز ہیں. ایک وقت تک کہ اگر ہم اپنے مسلم بھائی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یار کا اگر ہم کوئی ایسی بات کر لیں تو کوئی مائنڈ نہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. تو آج ہم جب یہ انٹرفیتھ ہارمونی کے کانفرنسز سیمینار ہوتے ہیں تو ہم اوپنلی ان سے کویشچن کرتے ہیں. وہ لوگ بڑا بریفلی ہمیں بتاتے ہیں جہاں پہ مولانا حضرات ہوتے ہیں بڑا اچھا ایک تعلق ان کے ساتھ بن گیا ہوتا ہے. ہندو کمیونٹی کے جو مذہبی رہنما ہے، کرسچن کمیونٹی، تو ایک بڑا ایک خوبصورت سا ماحول بنا ہوا ہے. وہ ایک وہ اندر آپ کے جو ایک وہ آ گئی ہے کیا کہتے ہیں
کہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ آ گیا کہ آپ ایک بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. نہیں تو پہلے یہ چیز نہیں تھی, جب تک بین المذاہب انٹرفیتھ ہارمنی نہیں تھی تو یوتھ اور ان لوگوں میں کافی یہ چیزوں کا چیلنجز تھے. مطلب مختلف آپ لوگوں نے سنا ہوگا جی کرسچن کمیونٹی کے روزے ایسے ہوتے ہیں, ہندو کمیونٹی کے ایسے ہوتے ہیں, کلاش کمیونٹی یہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ تھا, ایک جو مطلب لوگوں نے ہم خیال چیزیں بنائی ہوئی تھی وہی چیزیں چل رہی تھی. صحیح. تو یہ ایک بین المذاہب جب سے آیا تو اس کے بعد لوگوں کو کلیئر ہوا کہ اصل میں ہندو کمیونٹی کے فیسٹیولز کیا ہیں, کرسچن کمیونٹی کے فیسٹیول کیا ہیں, ہمارے مسلم بھائیوں کے فیسٹیول کیا ہیں. تو اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ. سمیہ کنول, انٹرفیتھ ہارمنی کو ابھی کیا چیلنجز درپیش ہے, اور اگر ہے تو اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ کچھ چیلنجز یہ ہیں کہ اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہیں, ابھی تک اسٹیریوٹائپس ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. صحیح. اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ان اویئر ہیں, جس میں پھر وہ اس چیز کو انتشار کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اویئرنیس سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے ہمیں. وہ ان اویئرنیس جو ہے, جب ہم خود سمجھتے ہیں کہ جاہلیت جو ہے, جب وہ جاہلیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. دوسرا, ہمارے پاس وہی اسٹیریوٹائپس کی بات ہے کہ ایک فکس امیج کریٹ ہوئے ہیں جو اسی طرح نسل در نسل جا رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہے ہیں ایک سوسائٹی کے, یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اس چیز کو ختم کرنا ہے. اور میں بھی ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی, کریکولم میں پازیٹیوٹی لے کر آنی ہے. اگر ویسے جنرلی آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی نیگیٹیوٹی میں نے کبھی پڑھی ہے, لیکن اگر ان کو لگتا ہے, دوسری جتنے بھی ہمارے پاس کمیونٹیز ہیں ان کو لگتا ہے کوئی نیگیٹیوٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کو پراپر چینل کے تھرو جو ہے ان کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے اور پھر اس چیز کو جو ہے ختم کرنا چاہیے ہمارے کریکولم سے. اور دوسرا, جتنے بھی ہمارے پاس لیڈرز ہیں وہ اس میں پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. اور یوتھ کی جو ٹریننگ ہے, لیڈرز بھی کچھ حد تک جو ہے وہ ریزسٹنٹ شو کرتے ہیں ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے میں. تو اس لیے ان کا بھی بہت پازیٹیو رول ہوتا ہے. ٹیچرز کا بڑا پازیٹیو رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ہے وہ اسٹیریوٹائپس جو بن رہے ہیں اس کو ختم کریں, اور ایک دوسرے جو ایک ملاپ ہے آپس میں آپ سب کمیونٹیز کا, اس کو پروموٹ کریں. ایک فکس امیج نہ بنائیں کہ ہاں یہ ایسا اسٹوڈنٹ ہے, یہ اس کمیونٹی سے ہے تو اس کے یہ چیز ہوگی, یا یہ ایسے ہیں. اس طرح کی چیزیں کچھ حد تک ٹیچرز بھی جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک پروپیگیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ چیز ختم ہونی چاہیے. ہم ایسا ویل ٹرین کرنا چاہیے, اویئر کرنا چاہیے ٹیچرز کو بھی, ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. پھر ہمارے پاس جتنی بھی جو ہم آبویسلی جو مدر ہے وہ نیشن بلڈر زیادہ ہے, کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک پوری یوتھ کو ٹرین کرتی ہے, اپنی آنے والی جنریشن کو ٹرین کرتی ہے. تو مدر کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کے خلاف جو ہے وہ بائسنس نہ کریٹ کرے. تو اس چیز کو اس چیز کی بھی ضروری ہے. سب سے بڑی چیز ہی جو ہے وہ اویئرنیس اور ایجوکیشن ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ جائے ہماری نیشن کے پاس, اور سب انڈیویجولز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہوں, تو وہ یہ بات ریئلائز کر لیں گے کہ ہمارا ریلیجن, ہمارا کلچر, ٹریڈیشن جو ہیں, سویلائزیشن دوسری کلچر سویلائزیشن سے جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے. آپ اپنا جو ہے ریلیجن فالو کریں, دوسرے کو دوسرا ریلیجن فالو کریں, کسی پہ امپوز نہ کریں, کیونکہ یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی آپ امپوز نہیں کر سکتے. تو اسی چیز کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جو اسلام کی پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور جو نیگیٹیوٹی ایک آیت اٹھا کے آپ کوٹ کر دیں اور بغیر اس کا پیچھے کیا آیت ہے, آگے کیا آیت ہے, اس کو کوٹ نہ کریں, تو یہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے. اور یہ کچھ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس پھر سے میں کہوں کہ ہمارے ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارے درمیان ایگزسٹ کرتے ہیں ایسے لوگ بھی جو ان چیزوں کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے. تو وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ان لوگوں کو ہم نے پہچاننا ہے ایز اے نیشن, اور ان لوگوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے, اور اپنے اندر کا جو یہ غبار وغیرہ ہے اس کو پیوریفائی کرنا ہے. آئی تھنک یہ سب سے بڑی چیز ہے, اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے فی الحال. صحیح. سمیہ, آپ نے بات کی کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ جو ہے وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں پہ میجارٹی میں رہتے ہیں, اور مذاہب مائنارٹی میں ہے. اگر ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اویئرنیس کرتے ہیں, تو جو آپ نے اسٹیریوٹائپ کی بات کی وہ لوگ تو ہیں یہاں پہ, وہ موجود ہیں. اگر وہ یہی انتشار پھیلاتے ہیں کہ یہ ہمیں دوسرے مذاہب کے بارے میں کیوں آگاہ کر رہے ہیں, تو وہ اویئرنیس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیریوٹائپنگ بھی ختم ہو جائے؟
سر میرے خیال میں اس میں مین رول آپ کے لیڈرز ہی پلے کرتے ہیں, جو ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں. جب وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, یوزلی ہم ان کی بات کو جو ہے بہت ریگارڈ کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو. تو وہ جب ہمیں یہ کہیں گے کہ نہیں دوسری کمیونٹی کے لیے برا سوچنا غلط ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم جتنی بھی سیرہ دیکھ لیں, ان کی جتنی بھی لائف تھی, ان کا جو کریکٹر تھا, اسٹرانگ کریکٹر تھا, ان پہ ہم دیکھیں تو وہ کتنی زیادہ انٹیگریٹی تھی. وہ چیزیں اگر ہمارے لیڈرز جو ہے وہ پیدا کر لیں اور ویسا ہی صبر, ویسا ہی برداشت پیدا کر لیں, تو پھر وہ یہ چیزیں بھی آگے جتنی بھی ہمارے پاس جتنی نسل ہے مدرسہ میں بھی, اسکول میں بھی, ان طریقے سے ہم پھیلا سکتے ہیں ان میں, اور ان پازیٹیولی پھیلا سکتے ہیں. صحیح. اویناش تاسو څنګه کوم دغه چیلنجز دي, آیا دغه چیلنجز به څنګه ختمېدی شي؟ د دې لپاره څه داسې کار پکار دی چې مونږ د انټرفیت هارموني هم مخ په وړاندې باندې بوزو, دغه چیلنجز هم مونږ قابو کړو؟ چې څنګه میډم خبرو کا فرسٹ اف آل خو ټولو ته چې کوم اویرنس دی هغه پکار دی جی چې آیا هغه ان اویر کسان دي که اویر کسان دي, ټولو ته اویرنس پکار دی. تھرو میډیم پکار دی, تھرو چې کوم ریلیجیس پلیسز دی هغه هم پکار دی, او ډور ټو ډور چې کوم زمونږ هغه دي ریلیجیس لیډرز دي یا یوت دی, هغه خپل کمپین وکړي داسې ځای کې چې کم ځای کې ډسپیوټ وي هغه کې مونږ اویرنس په هغه کولی شو چې کوم څونه مسکنسیپشن دي. اور بل دا ویم چې زمونږ چې کوم اویر او لټریټ کسان دي که نه, هغه ته دا ویم چې ریسرچ وکړئ, انفارمیشن بیسڈ باندې تاسو خبر وکړئ. مطلب هغه اردو کې مطلب سنی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے نا, نو هغه داسې نه چې تاسو ته انفارمیشن نه اور تاسو یو کس باندې دا شی مسلط کو کنه, اول سرچینګ وکړئ, هغه باندې خپل کمنټس ورکړئ یا سټیټس ورکړئ, بیا تپوس وکړئ صحیح چې آیا دا شیز داسې دا او که نه ده. دینا تاسو ته چې کوم څونه مسکپشنز مس انډرسټینډینګز هغه به کلیر کیږي, بیا لاړ شي هغه ځای وګوري آیا داسې دا او که نه ده. مونږ خو دا هم ویلی شو چې هغه کس داسې کوي که نه, نو وټ ایور هی از ډوینګ هغه مونږ لیدلی خو نه دی که نه. صحیح. نو مطلب یو ځای کې ریسرچنګ کول پکار دی, بیا ټالرنس او بیا ریسپیکټ کول پکار دی. دا صحیح, مطلب په افغانوں باندې یقین نہیں ساتل پکار. صحیح. یاسر بھٹی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا چیلنجز ہے, ان چیلنجز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک میرے نزدیک جو مین چیز ہے نا, اگر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پراپر ٹھیک کر لوں نا, تو مین آدھا مسئلہ ادھر ہی حل ہو جائے گا. کیونکہ میرا جو چال چلن یا میری جو ایکٹیویٹیز ہوگی نا, وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو وہ ایک بڑا سب سے پہلا جو آپ کا مین پازیٹیو ویو جا رہا ہے نا, وہ آپ کے اپنے آپ سے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد میری فیملی, میرا خاندان, پھر علاقہ, اور پھر ایسے آگے. تو سٹارٹ اپنے سے لینا چاہیے کہ میں خود کو کتنا امپروو کر رہا ہوں, کیونکہ میری چیزیں دیکھ کر دوسرا بندہ کتنا متاثر ہو رہا ہے, ان چیزوں کو کیسے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. صحیح. تو میرے خیال سے سب سے پہلے اپنے آپ کو, پھر اپنی فیملی, خاندان, اور ایسے ہی پھر آپ کو آگے اوپر سرکل جانا چاہیے. صحیح. ستاسو دریوانو ډېره زیاته مننه, شکریه مونږ ته پروګرام کې د وخت راکولو. ګرانو کتونکو, دا د نن ورځې پروګرام په کوم کې چې مونږ د ځوانانو په کردار باندې خبره وکړه چې دغه ځوانان رامخکې کیدی شي, یو موټی کیدی شي او دغه انټرفیت هارموني مخ په وړاندې بوځي, او چې دغه خلکو ترمنځ کمې افواګانو باندې دي یقین ساتي یا مسکنسپشنز دي د دې په یو مذهب په باره کې څه غلط ذهن جوړ شوی دی, د هغې تشریح وشي, هغه هغې ته ډیفاین شي, او بیا دغه ټول مذهبونه چې کوم دی رایوځای شي, او ایز ا نیشن چې کوم دی مونږ دنیا ته وښایو چې پاکستان کې مختلف مذهبونه چې کوم دی دلته کې یو شان ژوند تېروي, دوی ته مکمل ازادي ترلاسه ده, او دوی دلته یو موټی دي, او پاکستان به مخ په وړاندې بوځي, او دوی پکې دغه خپل کردار ادا کوي. د پروګرام وخت سرته رسي, اجازت غواړو. د الله په امان.